ایک طرف امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف طالبان نے امریکی طیارہ مار گرایا ہے۔ تاحال ابھی تک امریکہ کی جانب سے تباہی کی تردید نہیں کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزنی میں تباہ ہونے والا امریکی طیارہ E-11 تھا۔ طالبان کے مطابق طیارے میں 11 اعلیٰ امریکی حکام سوار تھے، لیکن امریکہ اس دعوے کی نفی کر رہا ہے، جبکہ افغان انتظامیہ کی جانب سے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ طیارہ کابل سے ہرات جا رہا تھا۔ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی طیارہ ہم نے مارا ہے کیونکہ طیارے کے ذریعے ہماری جاسوسی کی جا رہی تھی، جبکہ امریکہ نے طالبان کا طیارہ مار گرانے کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف افغان میڈیا نے غزنی میں تباہ ہونے والے طیارے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسافر طیارہ امریکہ کے طیارے سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ افغان میڈیا پر یہ بھی خبریں چلی ہیں کہ آریانہ ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، لیکن آریانہ ایئر لائنز نے اپنے مسافر طیارے کے تباہ ہونے کی تردید کی ہے، جبکہ امریکی جنگی طیارہ جس جگہ گر کر تباہ ہوا ہے وہ طالبان کا علاقہ ہے۔ اس واقعے کے بعد افغان، طالبان اور امریکہ کے درمیان جو چلنے والے مذاکرات ہیں، پیس پروسیس ہے، پیس ڈائیلاگز ہیں، اس کے حوالے سے اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب بھی جو ڈائیلاگز ہیں یہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، جبکہ امریکہ کے افغانستان میں قیام کے حوالے سے بھی اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ 18 سال سے افغانستان میں امریکی فوج کر کیا رہی ہے؟ کیا امریکہ افغانستان سے بھی ویتنام کی طرح رسوائی کے بعد ہی نکلے گا یا کوئی سیف ایگزٹ ملے گا امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے؟ میں بات کروں گی سینئر تجزیہ کار ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب آپ کا۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، غزنی جو طالبان کے زیر کنٹرول علاقہ ہے، امریکی ایئر فورس کا طیارہ جو گر کر تباہ ہوا ہے، طالبان کہتے ہیں کہ طیارہ ہم نے گرایا ہے، امریکہ جو ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، ہمیں ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ملے ہیں جس سے یہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے دشمن نے مار کر جو ہے نا وہ گرایا طیارہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان یہ دعویٰ اگر کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں اور امریکہ اس کی تردید کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک امریکی فوجی طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے۔ یہ افغان آریانہ ایئر لائنز کا طیارہ نہیں ہے جو مسافر بردار ہے، کیونکہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ امریکہ کا طیارہ غزنی میں دیہ یک ضلع میں گرا ہے۔ دیہ یک جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے اور اسی لیے جو کافی ویڈیوز بھی آئی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان جو جنگجو ہیں وہ طیارے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں امریکہ نے یہ اس بات کو نہیں مانا کہ اس کو مار گرایا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریش ہوا ہے۔ تو وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر واقعی ان کو علم ہے یہ طالبان نے گرایا ہے تو پھر تو جو امن مذاکرات ہیں، جو امن کی کوشش ہے اس کو دھچکا لگے گا۔ لیکن ایک بات میرے خیال میں ابھی ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا طالبان کے پاس ایسے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں کہ وہ اس طرح کے طیارے کو مار گرائیں؟ ہیلی کاپٹر کی تو اور بات ہے، لیکن یہ تو ایک فوجی طیارہ ہے اور یہ اونچی اس کی پرواز ہوتی ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ طالبان کے پاس پچھلے 18 سال میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل آ گئے ہیں۔ صرف ابھی یہ جو افغان کچھ میڈیا کے لوگ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ایران نے شاید اس طرح کے میزائل طالبان کو دیے ہوں تاکہ امریکہ کو نقصان پہنچائیں، میرے خیال میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے، اس لیے حتمی بات کرنا لیکن ایسی جب قیاساں بھی ممکن اٹھتی ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، تو ایک جو آپ کا پروسیس چل رہا ہے پیس ڈائیلاگ کا، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس میں رکاوٹ آئے گی؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب اس طرح ڈائیلاگ مذاکرات، امن مذاکرات شروع ہوتے تھے، جب ڈرون کوئی نہ کہیں ڈرون حملہ ہو جاتا تھا، مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان قیاس آرائیوں کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہوگی امن مذاکرات کو آگے بڑھنے میں جو اب کامیابی کی طرف بڑھے اور آخری مراحل میں ہیں؟ دیکھیں، اگر امریکہ کو شواہد مل گئے کہ اس میں طالبان کا ہاتھ ہے تو پھر تو یہ مذاکرات فی الحال جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں اور یہ پیس ایگریمنٹ ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے۔ پچھلے سال ستمبر میں 8 ستمبر کو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مذاکرات ختم ہیں،
اور طالبان نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں افغانستان میں، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہونے والا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تو آپ کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ طالبان اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ مکمل جنگ بندی پر تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جنگی کاروائیاں کم کرنے پر وہ راضی ہوئے، متفق ہوئے۔ اگر ایک معاہدہ ہو چکا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود طالبان یہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے معاہدے کے باوجود جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی معاہدہ نہیں ہوا، یہ تو ابھی طالبان نے یہ ایک ضمانت دی ہے کہ جب یہ امن معاہدہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے حملے جو ہیں اس میں کمی لے کر آئیں گے، اور نہ صرف امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی اپنے حملوں میں ہم کمی لے کر آئیں گے، لیکن اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے۔ تو وہ دیکھیں، وہ لنک ہے، وہ جب یہ پیس ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور یہ پیس ایگریمنٹ ہونے تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے حملوں میں کچھ کمی آئی ہے، اور امریکہ نے بھی اپنے حملے تقریباً کم کر دیے تھے۔ صرف افغان حکومت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، پچھلے تقریباً 3 دن پہلے افغان حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے طالبان کے خلاف 9 صوبوں میں کارروائی کی ہے، 12 انہوں نے فضائی حملے کیے ہیں، 13 انہوں نے گراؤنڈ آفینسیو کیا ہے، اور طالبان کے 51 لوگ ہم نے مار دیے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے، طالبان تو یہ نہیں مان رہے، تو اگر واقعی ایسا ہے تو افغان حکومت جو ہے وہ فی الحال اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ حق بجانب ہیں کہ وہ اس طرح کے حملے کریں۔ رحیم اللہ صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بڑا پاکستان نے اس پر کوششیں بھی کی ہیں، اور آج امریکہ پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ امریکی فوجی انخلا کے بعد آپ کو افغانستان کا سیٹ اپ کیا لگ رہا ہے؟ صورتحال سنبھل جائے گی، خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی؟ ابھی ریسنٹلی جو صدارتی انتخابات ہوئے اس میں آپ کو پتہ ہے گلبدین حکمت یار اور عبداللہ انہوں نے تو اس کو کسی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو ایک سیاسی سسٹم پر تمام فریقین کو متفق کرنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی سے سچویشن سنبھل سکتی ہے؟ دیکھیں، بالکل پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے اور ان مذاکرات کو ممکن بنایا ہے۔ ابھی جو آپ نے بھی ذکر کیا، حالیہ دنوں میں طالبان جب مان گئے تھے کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے، اس کا سب سے پہلے اعلان پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا تھا، اس لیے کہ پاکستان نے کوشش کی تھی، طالبان مان گئے تھے، اور یہ ایک بڑی پیش رفت تھی کیونکہ یہ امریکی مطالبہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پاکستان کوشش کرے گا، جب بھی مذاکرات میں رکاوٹ آتی ہے تو پھر امریکہ پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ اس کو دور کریں۔ لیکن افغانستان کے حالات اس طرح کے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ انتخابات 28 ستمبر کو ہوئے، ابھی تک حتمی نتائج نہیں آ سکے، اور پہلے ہی 2 جو بڑے امیدوار تھے انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا، اشرف غنی نے اور عبداللہ نے۔ ابھی اشرف غنی پہلے جو نتائج آئے پہلا دور، اس میں اشرف غنی آگے ہیں، عبداللہ دوسرے نمبر پہ ہیں، لیکن عبداللہ اور باقی جو 12-13 امیدوار ہیں وہ نتائج کو نہیں مان رہے۔ تو میرے خیال میں جب حتمی نتائج کا اعلان ہوگا تو یہی صورتحال رہے گی، اور جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ نتائج کو نہیں مانیں گے، اور ایک سیاسی بحران کی کیفیت افغانستان میں رہے گی۔ ایک اور بات یہ کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے افغان حکومت، اشرف غنی کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، وہ بات کریں گے، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں، اس میں عبداللہ بھی ہیں، حامد کرزئی بھی ہیں، یونس قانونی بھی ہیں، کریم خلیلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو افغانستان کے عوام کی نمائندگی ہونی چاہیے، صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ اور افغان حکومت کہتی ہے کہ طالبان پہلے فائر بندی کریں، خواتین کو بھی مذاکرات میں شامل کریں۔ تو یہ جو اشرف غنی کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شرائط مت لگائیں، مذاکرات بغیر شرائط کے ہونے چاہیے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں پہلے تو جو افغانستان کا جو موجودہ نظام ہے، جو اس میں شامل ہیں، ان کو
اتفاق رائے کرنا ہے، صحیح، ایک مربوط، ایک یونیفائڈ ڈیلیگیشن بنانا ہے تاکہ طالبان سے بات کریں.